غربت اور تنگدستی کے باعث کچرے کے ڈھیر سے اپنا رزق تلاش کرنے والے لوگ تو اکثر آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، لیکن لاہور میں ایک باہمت خاتون روبینہ گھروں کے کچرے کو جمع کر کے 15 برس سے غریب بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں۔ لاہور سے دیکھیں مزید حمید نقیبی کی رپورٹ میں۔ بسمہ کا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے۔ ان کی والدہ سلائی کڑھائی کے ذریعے گھر چلاتی ہیں۔ ایسے میں بسمہ کا تعلیم حاصل کرنا ناممکن تھا، لیکن روبینہ نے اس بچی کو نہ صرف زیور تعلیم سے آراستہ کیا بلکہ انہیں اپنے پاؤں پر بھی کھڑا کر دیا۔ یہاں یہ تھا کہ ہم لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے اتنے اخراجات نہیں تھے، فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی، اس لیے پھر ہم لوگ کو اسکول کا پتہ چلا۔ میں یہاں پہ نرسری کلاس سے آئی تھی اور میں یہاں پہ ہی میٹرک کیا۔ صبح کے ٹائم یہاں پر آ کر پڑھاتی ہوں اور شام کو میں اپنی اکیڈمی جاتی ہوں، وہاں سے BA کنٹینیو۔ روبینہ 15 سال سے غریب بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں۔ یوں تو روبینہ نے اپنی ملازمہ کے 5 بچوں کو اپنے گھر میں ہی تعلیم دینا شروع کی۔ محلے کی دیگر ملازماؤں نے بھی اپنے بچے روبینہ کے پاس تعلیم کے لیے بھیجنا شروع کر دیے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کب تک سلسلہ چلے گا کہ نوکر کا بچہ نوکر ہی کیوں بنے گا، نوکر کا بچہ کیوں نہیں عزت والی زندگی گزار سکتا۔ تو ہم نے پھر شروع کیا اور میں نے اپنے ملازم کے بچے تھے اور ایک اور ہمارے سامنے ایک جھگی لگا کے رہتی تھی خاتون، اس کے 2 بچے، تو ٹوٹل 5 بچے تھے جن سے میں نے شروع کیا۔ تو ماشاءاللہ وہ بچے بھی جوان ہو گئے، وہ 5 سے اب اس وقت ہم 4000 بچوں پر بیٹھے۔ جب بچوں کی تعداد بڑھی تو روبینہ نے آبرو کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی اور وقت کے ساتھ ساتھ لاہور کے غریب علاقوں میں آبرو کے نام سے 7 اسکول قائم کر دیے۔ بسمہ جیسے 4000 بچے اسکول میں زیر تعلیم ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ روبینہ یہ اخراجات برداشت کیسے کرتی ہیں۔ یہ ادارہ چلانے کے لیے روبینہ نے ایک انوکھی ترکیب سوچی۔ انہوں نے گھروں کے کچرے اور کباڑ کو استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جو کوڑا آپ لوگ ویسٹ کر دیتے اسے ویسٹ نہ کرو، اپنے ایک جگہ پہ اس کو جمع کرتے رہو، جس میں پانی کی بوتل ہے، پلاسٹک کی جوتی ہے، روٹی سوکھی ہے، آپ کے گھر کے پرانی کپڑے ہیں، کتابیں ہیں، برتن ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں آپ جمع کرو۔ آبرو کا عملہ ایک ہفتے میں لاہور کے مختلف علاقوں کے 7000 گھروں سے 3 ٹن کچرا جمع کرتا ہے، جو ماہانہ تقریباً 10 لاکھ روپے میں فروخت ہوتا ہے اور آبرو اسکولوں کو چلانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس وقت 3 گاڑیاں ہیں ہماری، وہ ہر گاڑی جو ہے وہ ہر روز ایک نئے علاقے میں جاتی ہے، تو اس طرح 7000 سے زائد گھر جو ہیں وہ ہمیں کوڑا دے رہے ہیں۔ روبینہ کی آبرو اسکول میں بچوں کو مفت تعلیم، کتابیں، یونیفارم، کھانا اور میڈیکل دینے کی کوششیں یہاں تک ہی محدود نہ رہیں، بلکہ انہوں نے دودھ دینے والے جانوروں کا ایک باڑہ بنایا اور یوں گائے اور بھینس کا خالص دودھ بھی اسکول کے ننھے نونہالوں کو پلایا جانے لگا۔ تازہ کھانا بنانے کے لیے سبزیاں اگانے کا بندوبست بھی کر دیا گیا۔ تقریباً 11 جانور ہیں جو دودھ دے رہے ہیں اس وقت، اور موسٹلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو دودھ پہلے دیا جائے، نرسری پریپ 1 اور 2۔ اس اسکول میں زیادہ تعداد ان بچوں کی ہے جو نرسری میں یہاں آئے تھے۔ ایک اچھے تعلیمی ماحول میں پڑھ کر انہوں نے نہ صرف پوزیشنیں لی بلکہ اب وہ FA BA کے طالب علم ہیں۔ ہمارے بچے اس وقت نرسری جماعت میں آئے تھے اور اس وقت 4th ایئر تک پہنچ چکے ہیں۔ میں یہاں پہ نرسری کلاس سے آیا تھا اور یہاں سے میں نے میٹرک کی اور یہاں سے میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا۔ میرے 950 مارکس آئے ہیں A+ گریڈ میں۔ میں 0 کلاس سے پڑھ رہی ہوں، 8 کلاس میں اب ہوں۔ ہمارے اسکول میں ہمیں خالص دودھ دیا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے، مفت کتابیں دی جاتی ہیں، یونیفارم دیا جاتا ہے۔ غریب خاندانوں کو اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں مفت تعلیم دینے کا خواب روبینہ نے پورا کر دکھایا۔ گھروں کے کوڑے کو استعمال میں لا کر ہزاروں بچوں کا مستقبل روشن بنانے والی روبینہ پاکستان کے آنے والے کل کو مضبوط بنا رہی ہیں۔ ہیرو اب تک کے لیے کیمرہ مین عدنان ہاشمی کے ساتھ حمید نقیبی، لاہور اب تک۔